دلیل نمبر 18 شیعہ کی طرف سے جو پیش کی جاتی ہے، علامہ مسعودی نے اثبات الوصیات کے اندر اس کو بیان کیا۔ علامہ مسعودی کے اوپر میرا ایک پورا کلپ موجود ہے اور میں نے تحریر بھی لکھ دی ہے، آپ لوگ سکین کے ساتھ جا کے پڑھ سکتے ہو۔ علامہ مسعودی جس کے اندر شیعت پائی جاتی تھی اور شیعہ کی دفاع میں اپنی آخری عمر کے اندر پہلے سنیوں کے عقیدوں کے اوپر ایک کتاب تصنیف کی، جو کہ کتاب پڑھنے کے بعد بڑے بڑے علماء سنیہ نے کہا کہ یہ بہت بڑا عالم اہل سنت ہے، مگر جب اس نے وہ کتاب لکھی اس کے بعد اس نے کتابیں لکھیں شیعہ کے دفاع میں، جن میں میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں، یہ میرے سامنے ہے مروج الذہاب، ٹھیک ہے، علامہ مسعودی کتاب مروج الذہاب ہے، اس کا جو رد ہے وہ بھی میں پیش کروں گا۔ اس کی ایک اور کتاب ہے، یہ مروج الذہاب تاریخ مسعودی کے نام سے شائع ہوئی ہے، جن تاریخ مسعودی بھی کہتے ہیں اور مروج الذہاب بھی کہتے ہیں۔ اثبات الوصیہ اور دیگر کتابیں بھی اس کی مشہور ہیں۔ یہ منتہی المقال کتاب ہے میرے سامنے، شیعہ کی بڑی ہی معتبر کتاب ہے، علامہ ممکانی ہے یہ جناب، اسماء الرجال کی بڑی کتاب ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں المسعودی ھذا اجلۃ العلماء الامامیہ، یہ کون ہے؟ امامیہ علماء میں سے ایک ہمارے عالم ہیں۔ ومن قدماء الفضلاء، یعنی پرانے علماء قدیم علماء کے فضلاء میں سے، الاثنا العشریہ، اثنا عشریہ میں سے، ویدل علیہ ملاحظۃ الاسلامی کتب المصنفات، کئی کتابیں انہوں نے اسی مسلک کے لیے لکھی ہیں، امامیہ کے لیے اور اثنا عشریہ کے لیے۔ وہو ظاہر الجاش والعلامت رحم اللہ، شیعہ علماء اس کو رحم اللہ کہہ رہی ہیں۔ وعد الازل ذکر و ایام الفی قسم الاول، اور کہتے ہیں کہ وہ مما سریو بذالک ایزن سید ابن طاووس، جو سید ابن طاووس ہیں، فی کتاب النجوم، شیعہ کا عالم ہے طاووس، کتاب النجوم قم سے چھپی ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں عند ذکر العلماء العالمین بالنجوم حیث قال منہم شیخ الفاضل الشیعی۔ کون؟ مسعودی۔ کون ہے اس مسعودی؟ ابن طاووس کہتی ہیں شیخ الفاضل الشیعی علی ابن حسن ابن علی مسعودی مصنف کتاب المروج الذہاب۔ اس کو اٹھا کر کے اپنے گھر میں بٹھائیں، اس کی پپیاں نہیں پپیاں، اس سے پیار کریں آپ، یہ اب مسعودی آپ کا عالم ہے، ہمارے اوپر آپ یہ اس کو نہیں تھوپ سکتے۔ کیوں؟ اگر کوئی کہے جی فلاں عالم لکھا ہے کہ سنی ہے، تو اس عالم کے اس قول کے رد میں دلائل پیش کروں گا کہ ہمارے گھر سنی عالم نے پہلے دور کی کتاب دیکھ کے لکھا ہے، تو اسے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے امامیہ کتابوں، جو امامیہ کا عقیدہ ہے شیعہ کا، سنیوں کا تو نہیں ہے نا، اس کے دفاع میں جس نے کتاب لکھی ہو۔ ہمارے یہاں طارق القادری اگر ایک بات شیعہ کے حق میں کر دے تو ہم اس کو فارغ کر دیتے ہیں، یہ تو مسعودی صاحب کیا ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو 600 کتابوں کا مصنف، 1000 کتابوں کا مصنف طارق القادری کو ہم نے نہیں بخشا، تو جناب مسعودی جس کے بارے میں آپ لوگوں نے تعریف کر رکھی ہیں، اس کو ہم پکڑ لیں گے اس کو، ہے جی۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے دلیل پیش کر دی، پہلی منتہی المقال، ٹھیک ہے۔ اگلی کتاب الحاوی التحریر الفتاوی، کتاب السرائر کے نام سے مشہور ہے۔ شیعہ کے ہاں بہت ہی بڑے عالم جناب لکھتے کیا ہیں، وہ ذکر المسعودی، وہ علی بن حسین المسعودی رجل من جلت الاصحابنا، کہ ہمارے بڑے اصحاب میں سے ہے، ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے علماء میں سے ہے، اور لہو کتب العدۃ فی الکتاب المعروف المترجم مروج الذہاب ومعادن المجواہر فی تواریخ غیرہا، وہ پھر تعریفی کرتے 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 ان کی کتابوں کے نام گنواتے ہیں جو کثیر کتابیں انہوں نے شیعہ کے مذہب پر لکھی ہیں۔ تو یہ بھی جناب حوالہ نمبر 2 ابن ادریس کتاب السرائر کا۔ کتاب الرجال الدعود علامہ ہلی، ٹھیک ہے جی۔ علامہ ہلی لکھتے ہیں کہ
ترجمہ نمبر ہے 1018، لکھتے ہیں علی ابن حسین المسعودی ابو الحسن لاہو کتاب الاثبات الوصیہ. کچھ سنا آپ نے؟ کچھ سنا؟ تقی الدین حسن بن علی الدود ہلی، جو میرے پاس ہے، یہ تہران سے نسخہ چھپا ہے. کیا لکھتے ہیں کہ مسعودی کون ہے؟ لہو کتاب اثبات الوصیہ ولعل وہو صاحب المروج الذہاب. کون ہے جی؟ ہمارے جلہ علماء میں سے ہیں. تو اثبات الوصیہ لکھنے والے شہنشاہ نقوی صاحب یہ کون ہے؟ نقوی صاحب نہیں، نقوی صاحب یہ تو بات اچھی نہیں ہے. نقوی صاحب جھوٹ نہ بولا کریں نا جی، غلط ملت کیوں کرتے ہیں؟ عوام کو صحیح بات بتا دیں. خیر ہے، اب آپ کی پاؤں ویسے بھی قبر میں ہیں تو عوام کو سیدھی بات بتا دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا پھر دیکھیں جی، الریاض العلماء و حیاض الفضلاء، یہ علامہ صاحبانی کی کتاب ہے جناب. یہ بھی ایران سے چھپی ہے، میرے سامنے ہے. لکھتے ہیں شیخ ابو الحسن علی حسین المسعودی کون ہے؟ الفاضل العالم الکامل الجامع المؤرخ المقبول. ہیں جی اتنی تعریفیں اتنی، اور کہتے ہیں جی یہ سنی ہے جی. القول عند العامة والخاصة المعروف المسعودی الشیخ المتقدم من اصحابنا الامامیہ. کیا سنا آپ نے؟ کچھ سنا؟ شیخ المتقدم من اصحاب الامامیہ، کن کے صحاب میں سے ہے؟ سنیوں میں سے نہیں ہے. امامیہ والمعاصر الصدوق، اور صدوق کے زمانے کا. ولا حفظ فلا حفظ و صاحب الکتاب المروج والذہاب وغیر من معرفت الکثیرہ. کہتے ہیں مروج الذہاب ان کی مشہور تاریخ مسعودی مشہور کتاب ہے، اور اس کے علاوہ بھی بڑی کثیر کتابیں لکھ رکھی ہیں شیعوں کے لیے، امامیہ کے لیے. نقوی صاحب، شہنشاہ صاحب، بڑا برا ہوا یار، کہانی کروائی نا لوگوں کو. اچھا چلے کوئی بات نہیں، پریشان پانی پئیں کر پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، اچھا تو پریشان نہیں ہونا آپ نے. الروضۃ الجنات فی احوال علماء اور سادات سیدوں کے حوال پہ لکھی جانے والی کتاب علامہ محمد باقر الموسوی خوانصاری کتاب ہے. یہ جناب یہ بھی قم سے چھپی ہے. ٹھیک ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 397 نمبر، باب نمبر ہے، باب کا نام ہے علی ابن حسین بن علی المسعودی. صفحہ 275 پہ لکھتے ہیں، ایک طویل بحث کی ہے ان کی تعریف میں. میں صرف فقط وہ بات پڑھوں گا جو ہمارے مطلب کی ہے، یعنی جس میں ہمارا یہ گفتگو ہے. لکھتے ہیں وَلَمَّ قُفْ إِلَىٰ عَنْ عَلَىٰ كُلِّ تُوَقُّفِ تَشِيعُ عَلَى هَذَا الشیخ، کہ یہ کون ہے؟ وَذِكْرُ فِي مَوْضُوعِ الْآخِرِ الْبِحَارِ وَقَالَ وَهُوَ علامات الإمامية وَلَمَّ قُفْ إِلَىٰ عَنْ عَلَىٰ تُوَقَّفُ فِي التَّشِيعِ عَلَىٰ هَذَا الشیخ سَوِيُّ وَلَدَ الْأُسْتَاذِ الْعَلَامَةِ عَلَى اللَّهِ فِي الدَّارَيْنِ مَقَامًا، یعنی بآقائے محمد علی بن سیما المروج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فإنه أسرا على خلاف الوداعی وكون من الأهل الخلاف وعلى الداعی لها إلى ذلك ما رأى في كتاب المروج الذهاب في ذكر أيام الخلافة وأول والثاني والثالث ثم خلافة علي عليه السلام ثم خلافة بني أمية ثم خلافة بني عباس وذكر سيرهم وآثارهم وقصصهم وأحبارهم على طریق العامت والنحو وتواریخهم من دون وتعارضهم وذکر منابهم وقبائلهم وهم حسن وظلمۃ اہل البیت، کہ اہل بیت پہ جو ظلم کیے گئے، جو اہل بیت کی جو خلافت ہے اس کے اوپر سب سے بہترین کتاب مروج الذہاب ہے، جو کہ صاحب شیخ علامہ نے لکھی ہے، علامہ موسوی نے، اور مروج الذہاب. اور اس کے اندر کیا ہے؟ اس کی جلد نمبر اول ہے، وثانی ہے، وثالث ہے، جس میں خلافت علی علیہ السلام کو لکھا گیا ہے، پھر اس کے بعد دیگر خلفاء کو، اور پھر بنی امیہ کی خلافت کو، اور پھر بنی عباس کی کو، پھر ان کے آثار
قصص اخبار اور دیگر چیزوں کو جمع کیا گیا ہے اور ان چیزوں کو بھی واضح کیا گیا ہے جو اہل بیت پر ظلم کیے گئے ہیں۔ شہنشاہ نقوی صاحب بہت برا ہوا یار، کہانی کروائی نا آخر تم لوگوں نے، بہت برا ہوا یار، بہت برا۔ ہائے ہائے چھوڑو یار، کیا کہا، میں تو کہتا ہوں ناراض نہ ہو تو میں ایک ذرا تو نقوی صاحب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور اللہ جو ہے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اب کہاں ایسی طبیعت والے چوٹ کھا کر بھی جو دعا دیتے ہیں، تو شاید اس انداز سے آپ کو سامنے بات رکھنے والا آپ کو کوئی کم ہی ملے گا، تو سمجھ جائیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ درویش لوگ آپ کو کہاں، وہ توہین ہے درویش کا اس شہر میں جینا، ہو فاقہ کشی جہاں نام صبر و رضا کا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو مسعودی صاحب ہیں یہ کون ہے جی؟ ہاں جی مسعودی صاحب تو یار آپ کے نکلے یار، بہت برا ہوا ہے۔ خلاصۃ الاقوال ہیں جی، یہ بھی علامہ اردبیلی کی کتاب ہے۔ خلاصۃ الاقوال علامہ ہلی کیا کہتے ہیں کہ علی ابن حسین المسعودی اب کیا ہے، لہو کتاب فی امامہ منہا کتاب فی اثبات البصیہ لعل ابن ابی طالب وہ کتاب المروج الذہب، کہتے ہیں یہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور مسعودی کون ہیں؟ امامیہ کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اسی طرح بہار الانوار ملا باقر مجلسی کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ منہم شیخ الفاضل و شیع علی بن حسین ابن مسعودی مصنف کتاب مروج الذہب، یہ کون ہے؟ وہ منہم ابو القاسم النافع من اصحاب الشیعتی، یہ اصحاب شیعہ میں سے ہیں۔ نقوی صاحب کیا ہو گیا ہے آپ بھی نا، وہ کمال کرتے ہیں نقوی صاحب آپ بھی، خدا کی قسم عجیب باتیں کرتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں جی اور جی پھر وہ زندگی رقص میں ہے اور جھومتی ناگن کی طرح، کیا ہو گیا ہے یار نقوی صاحب، کچھ تو خدا کا خوف کرے ہیں۔ پھر میں آپ کو مزید بات بتاؤں، آپ ساغر صدیقی کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی بہت سارے فاقہ ہوگا، فاقہ نہ ہوا تو کاکا ضرور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ مہربانی کریں عوام کو جو ہے نا یہ ویلوں میں مت رکھیں، یہ آپ سے میری گزارش۔ نقوی صاحب آپ بات کو سمجھائیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ آپ جو چیزوں کو لے کر کے خیانت کر کے دین کا مذاق بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے، تو آپ لوگوں کو ضروری ہے کہ آپ دین کا مذاق نہ بنائیں اور عوام تک پوری بات پہنچائیں کہ مسعودی کون ہے، اور ہمارے مذہب شیعہ میں یہ چیزیں گھڑی گئی ہیں، یہ پہلے اصحاب رسول کے متعلق نہیں تھا۔ اصحاب اور آل رسول دونوں ایک گلستان کی طرح ہیں اور گلستان کے پھول ہیں، مگر آپ یہ جو آپ کے ساتھ دو چار اور آپ کو سن کے یہ جو ویڈیو بناتے ہیں چیلیں اور یہ لکھ کے بھیجتے ہیں، یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں، تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کو معلوم ہو گیا نا کہ آپ کہانیاں کرواتے ہیں تو پھر برا ہوگا آپ سے، اور دور تک کوئی ستارہ ہے نہ کوئی جگنو، مرگ امید کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہ آپ نے یہ حال بنا رکھا ہے کہ دور تک کوئی ستارہ ہے نہ کوئی جگنو، مرگ امید کے آثار نظر آتے ہیں، اور میرے دامن میں تو شراروں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں، اور کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رونق بازار نظر آتے ہیں، اور حشر میں کون گواہی تیری دے گا ساغر، سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں۔ روز حشر کون گواہی میری دے گا ساغر، سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں۔ تو خدا کے لیے تھوڑا عوام کو صحیح بات بھی بتا دیں کہ باقر مجلس جیسے لوگ نے بہار الانوار کے اندر اس کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ہائے ہائے ہائے، خاتمہ مستحقات الوسائل علامہ طبرسی ہیں، حسین اور نوری الطبرسی، یہ میرے سامنے تہران کا چھاپا ہے۔ انہوں نے ایک چیپٹر قائم کیا
24 نمبر کا اپنی کتاب المسکات الوسائل کے اندر اثبات الوصیہ کا، اور اس کے اندر ایک نہیں 4 سے 5 صفحات پر مشتمل علامہ مسعودی کی کتابوں کا تذکرہ اور ان کی قال شیخ الجلیل سکہ اور ثبت المامون اور اس طرح کے لفظ لکھے ہیں. حاضر رجل من مصنف اصحابنا بالحق کے، اور متعقد الحق، صحیح حق والا عقیدے رکھنے والا امامیہ کا عالم اور جلیل القدر العالم الجلیل الشیخ المؤرخین حسین ابن علی المسعودی کتاب الاستبصار اور وغیرہ وغیرہ کے حوالہ جات کے ساتھ ثابت کیا ہے. یار کوئی کم سے کم دیکھو نا، کوئی ایسی بات کرو جو ماننے کے قریب بھی ہو نا کچھ. تو کتاب یہ بھی اور رجال نجاشی شیعہ کے ہاں رجال میں سے سب سے بہترین معتبر کتاب ہے علامہ نجاشی ابن عباس نجاشی کی. وہ چیپٹر قائم کرتے ہیں جب مسعودی کا کہتے ہیں مسعودی لہو کتاب المقالات فی اصول الدینیات، کتاب الزلف، کتاب الاستبصار، کتاب السرار الحیات، نشر الاسرار، الصفۃ فی امامہ، الصفۃ فی امامہ. یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ شیعہ کے عقیدے کی کتاب ہے. کتاب الہدایہ فی تحقیق الولایہ، یہ علی کی ولایت پہ لکھی جانے والی کتاب ہے. اور کتاب المعلی فی درجات الابانیہ فی اصول الدین دیانیہ، اور رسالہ اثبات الوصیہ لعلہ فی ابن طالب، اور دیگر کتابیں، اور مروج الذہب کا نام بھی لکھا ہے اور دیگر کتابوں کے نام بھی لکھا ہے. اب مجھے آپ بتائیں مسعودی کیا ہے؟ یہ آپ مسعودی کو دلائل بنا کے مجھے دکھا رہے ہیں خدا کے لیے. اور رجال سید بحر علوم المعروف فائد الرجالیہ، علامہ طباطبائی کی کتاب ہے، میرے سامنے ایران کا چھاپا ہے، اور ایران کے چھاپے کے سامنے اس کے اندر یہ جو ہے لکھا ہوا ہے کہ لمبی بحث ہے، میں صرف پڑھتا ہوں. منہم شیخ فاضل شیعہ عالم علی ابن حسین مسعودی مصنف کتاب مروج الذہب. اس کے علاوہ یہ تاسیس شیعہ ہے، اس کے اندر بھی جناب وہی بات ہے کہ یہ مروج الذہب لکھنے والا مسعودی شیعہ عالم ہے ہمارا. اور الشیعۃ التعارف علی، یہ تعارف علی شیعۃ، کہ شیعہ کے تعارف پر لکھی جانے والی محمد علی حسینی کی کتاب ہے کہ شیعہ کے بڑے بڑے علماء کا تعارف لکھا ہے انہوں نے اس کتاب میں. اس میں بھی چیپٹر قائم کیا کہ ابن علی مسعودی مصنف کتاب المروج الذہب قال نجاشی فی فلاں فلاں فلاں، ایک بڑا عالم اور شیخ اور شیف عالم تھا، شیعہ عالم. اثبات الوصیہ کا جو پہلا مقدمہ ہے وہ پڑھیں. وہ کہتے ہیں، خود کہتی ہیں کہ جو ہے فلاں شخص کے بارے وہ قال امامیہ اثنا العشریہ رجال الثقات، اور مقدمے میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ مذہب شیعہ تھے. مسعودی کون ہے؟ مذہب شیعہ رکھنے والا ہے. تم اثبات الوصیہ جو پیش کر رہے ہو نا، اس کا مقدمہ ہی پڑھ لو. تو یہ جناب دلائل تھے مسعودی کے بارے میں. تو مسعودی کے جو حوالہ ہے نا، یہ میرے سامنے دلیل نمبر 18 مجھے پیش کی گئی. تو دلیل نمبر 18 کا جواب ہے علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کی دلیل نمبر 18 کا، اور وہ جو کتابچہ مجھے پہنچا اس کا. ٹھیک ہے جناب. تو اس کے جناب جواب بھی آ گیا. اب دلیل نمبر 19 اس کا جواب بھی سنیں.